بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یعنی کہ اف پر چھا جائے جس دن اس کی روشنی ختم ہوئی۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور دن کا اجالا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر کو اور مادہ کو پیدا، یعنی کہ مرد عورت کو دونوں کا خالق اللہ ہے، اس نے پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے۔ اچھے کا عمل اچھے کرنے والے کو جنت کے لیے جنت، اور برے والے کے لیے جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، یعنی کہ خیر کے کاموں میں خرچ کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی ہم بھی اس سے نیکی اور اطاعت کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے لیے کام آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، تو اللہ کی راہ میں جس نے نہیں دیا یا نہیں خرچ کرے گا تو اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا، تو اس کے لیے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی بات کو جھٹلائے گا۔ وَفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان میسر کر دیں گے، یعنی کہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے، ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اسے اوندا کرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا کچھ کام نہ آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے، یعنی حلال اور حرام، خیر و شر، ہدایت و ضلالت کو واضح کر دینا ہمارا کام ہے، آگے ماننے والا مانے نہ مانے وہ اس پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے، یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں سے جس طرح چاہیں تصرف کریں، اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مانگیں گے، چاہے وہ دنیا میں لگ جائے یا آخرت کے لیے محنت کرے، تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا میں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تو تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا تھا، یعنی کہ جہنم سے ڈرایا تھا۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیرا، یعنی کہ قرآن حدیث کو نہ مانا اور منہ پھیر دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، یعنی جہنم سے دور رہے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی اللہ کی رضا چاہتا ہے، صرف خالص اللہ کے لیے، اور جنت کا طلبگار ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ اللہ بھی عن قریب رضامند ہو جائے گا، یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں اور عزت و شرف سے نوازے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی وقت کی، چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، یہاں مراد پورا دن ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ وما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہو گئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی اور اس کے بعد پھر 6 مہینے تک آپ علیہ السلام پر وحی نہیں آئی، تو اس کی تسلی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کی کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے، یعنی کہ جیسے یہ کافر لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، اتنے انعام دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے مراد دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی کہ آپ باپ کے سہارے سے بھی محروم تھے، ہم نے تیری دستگیری اور چرسازی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ
اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی تجھے دین، شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تجھے راہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگرداں تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے نادار پا کر تو ہنگر نہیں کیا، یعنی کہ ہنگر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، پس تو فقر میں بھی صابر اور غنا میں بھی شاکر رہا، جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نگری کثرت سعد و سامان کا نام نہیں، اصل تو نگری تو دل کی نگری ہے، یعنی کہ فقر میں بھی صبر کرنا، غریبی میں بھی صبر کرنا، اور امیری غنا پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کرو، بلکہ اس کے ساتھ یعنی کہ نرمی اور احسان کا معاملہ کیا جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ٹپٹ، یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درست اور نہ ہی تلخ لہجے میں بات کرو، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے جواب دیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہا، یعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کی ہیں، مثلا ہدایت، رسالت، نبوت سے جو نوازا ہے، اس پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا ذکر اللہ نے کیا، اس صورت میں مزید 3 احسانات جتلائے ہیں جا رہے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے کو منور کر دیا، فراغ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ یہ بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز نہیں ہوئے، کبھی شراب نوشی نہیں کی، اور بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے، تاہم معروف معنوں میں اللہ کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان فرمایا کہ آپ پر ہم نے احسان کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، مثلا اذان، نماز، دیگر بہت سے مقامات پر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہے کہ تمام اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ مشکل سے گزر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر کے اسی کے بعد ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا کے رکھ۔ ایک سورت اور پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، یہ وہی کوئی طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ جواب قسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان ارذل العمر کی طرف سے، جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے، اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ پن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر ثانی انتہائی پست اور سابق میں کچھ ہو گیا تھا۔ گویا انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے احسن تقویم کی بلند رتبہ و اعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ انسان اپنے اعمال کو سیدھے راستے پر رکھنے کے بجائے اپنی ہی دنیا میں لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا
آخر میں جب مرنے لگتا ہے تو اس کے اعمال اس کے لیے اتنا ہیوی ہو جاتے ہیں جو اس کو نیچا گرا کے اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ یہ انسان سے خطاب ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، اللہ نے تجھے اس کے برعکس ذلت میں گرانے کی قدرت، اللہ تجھے اس پر یعنی کہ ذلت میں گرانے کی بھی گرفت رکھتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، فما یکذبک بعد بالدین، پس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی کہ جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی داد رسی کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن پر دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا اس دن وہ اس کا بھی حساب کرے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔